میرے محترم عزیزوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اگر کہا جائے تو وہ غلط نہیں ہے کہ وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ایک انسان دنیا میں آتا ہے، ساری دنیا کی بادشاہت اس کے پاس ہو، ساری راحتیں اور ہر قسم کی آسائشیں اس کے پاس ہوں، غرض کے انسان کا ذہن جہاں تک جاتا ہے کہ کسی کو کوئی سہولت اس طرح کی بھی ہو سکتی ہے وہ اس کے پاس موجود ہو، لیکن اگر اس کے پاس ایمان کی دولت نہ ہو تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ جو کچھ ہے دنیا میں وہ آخر کب تک، اس کی ایک مدت ہے، چاہے وہ سینکڑوں سال کی مدت ہو، 1000 سال کی مدت ہو یا چند سالوں کی مدت ہو، وہ مدت ختم ہونے والی ہے۔ اس کے اندر انتہا کسی نہ کسی وقت پر ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا کی کوئی نعمت اس کو ملے اور وہ کبھی ختم نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور ایک شخص کے پاس کچھ بھی نہ ہو، دنیا کی کوئی نعمت نہ ہو، لیکن ایمان کی نعمت ہو، تو اگر اس کی دنیا مشکلات میں گزر رہی ہے، پریشانیوں میں گزر رہی ہے، فاقے میں گزر رہی ہے، تو کب تک؟ ایک دن موت آئے گی اور یہ ساری مشکلات اس کی ختم ہو جائیں گی۔ جس طرح پہلے کی آسائشوں میں گزر رہی تھی، لیکن جب موت آئی تو ساری آسائشیں ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے اس کی جتنی بھی مشکل میں زندگی گزر رہی ہے، لیکن کسی بزرگ کا قول ہے، فرمایا تا بقے، آخر کب تک؟ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، لیکن اب اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے، جب اس کی آنکھیں بند ہوئی اور اس کے بعد کی جو زندگی شروع ہوگی، پہلے شخص کی جو اس کے بعد کی زندگی جو موت سے شروع ہوگی، اب وہ لمحہ لمحہ اس کی تکلیفیں بڑھتی چلی جائیں گی، عذابات بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہاں کی زندگی کے اندر تو ایک حد تھی، جیسے میں نے عرض کیا 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال لگا لیں آج کل کے وقت میں، یا اس سے پہلے جو زمانہ گزرا 1000 سال تک کا لگا لیں، کئی ہزار کا آپ لگا لیں، لیکن اب جو زندگی شروع ہوئی ہے وہ شروع ہوئی ہے جس کے اندر انتہا نہیں ہے، جس کے اندر اینڈ نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور اب جو زندگی ہے اس ہمیشہ کی زندگی میں یا تو راحت ہے یا تکلیفیں ہیں۔ تو جس نے اپنی دنیا کی زندگی انتہائی آسائشوں میں گزاری ہے اور لیکن ایمان کی دولت اس کے پاس نہیں تھی، تو اب کیا ہوگا کہ اب آنے والی زندگی جس کی کوئی ہم حد مقرر نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس زندگی کی اتنی میعاد ہے۔ کسی نے بہت خوب کہا کہ انسان کی تکلیف اس پر بھی آسان ہو جاتی ہے جب یہ سوچتا ہے کہ میری یہ تکلیف 10 سال کی ہے، 15 سال کی ہے، 20 سال کی ہے۔ جب وہ یہ تصور کرتا ہے، ایک عمر قیدی ہوتا ہے، اس کی ایک حد ہوتی ہے، جب اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حد کے بعد میں آزاد ہو جاؤں گا، تو یہ آزادی کا جو تصور ہوتا ہے یہ بھی اس کو راحت دیتا ہے۔ اس تصور سے بھی اس کو راحت ملتی ہے کہ اتنے عرصے کے بعد میں آزاد ہو جاؤں گا۔ لیکن میرے دوستو، جو آنے والی زندگی جو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے، اس میں یہ تصور بھی نہیں ہے، وہاں یہ تصور بھی نہیں ہے کہ اب آگے مجھے آزادی مل جائے گی، اس لیے کہ یا تو یہ عذاب کے اندر ہوگا اور یا راحت کے اندر ہوگا۔ جو عذاب میں ہے وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے گا، اور جس
آدمی کے پاس اس زندگی کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ایمان کی دولت کو اس دنیا سے لے کر گیا، اب اس کی حالت یہ ہے کہ اللہ اکبر، جہاں موت کا وقت آیا اس کا استقبال شروع ہو گیا، جنت کی ہوائیں اس پر آنے لگی ہیں، وہاں کے لوگ آنے لگے ہیں اور مرحبا مرحبا کی آوازیں لگ رہی ہیں، اور اس کو اب یہ نوید سنائی جا رہی ہے، اس کو یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ دنیا کے اندر تو نے جو تکلیفیں گزاری ہیں، اب تیری تکلیفوں کا وقت ختم ہو گیا، اب تو ہمیشہ کی خوشیوں کے اندر آ جا، ہمیشہ کی راحتوں کے اندر آ جا، ہمیشہ کی کامیابی کے اندر آ جا۔ اب یہ خوش و خرم اس دنیا سے جب ایمان کو لے کر گیا ہے، اب اس کے لیے آگے کوئی پریشانی نہیں، اب اللہ نے آگے اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں، راحت ہی راحت عطا فرمائی ہیں۔ تو میرے دوستو، جب ان دونوں چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، کہ جب انسان نے یہ کہا کہ میں ایمان لے آیا، تو اتنی بڑی نعمت جو میں نے عرض کر دی آپ سے، ایسی نعمت اور ایسی چیز کی قدر کتنی ہونی چاہیے۔ آج اگر کسی کے پاس 1000 روپے کا نوٹ ہوتا ہے تو وہ اس 1000 روپے کے نوٹ کو احتیاط سے رکھتا ہے اندر کی جیب میں، اور اگر 5000 کا نوٹ ہو تو اس سے زیادہ احتیاط کرے گا، اور اگر اس سے زیادہ نوٹ ہو تو اس سے زیادہ احتیاط کرے گا، حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس سونا چاندی اور جواہرات ہوں تو کتنے تالوں کے اندر رکھا جاتا ہے، اس کو محفوظ کیا جاتا ہے کہ چور ڈاکو کہیں نہ آ جائے، کہیں نظر نہ پڑ جائے، کسی کو خبر نہ ہو جائے کہ میرا یہ اثاثہ چلا جائے گا۔ اور میرے بھائی، اگر کسی کے پاس کوئی موتی اور ہیرا آ جائے، کوئی نایاب موتی آ جائے، تو آپ مجھے بتائیں کیسے کیسے اس کے حفاظت کے انتظامات کیے جاتے ہیں کہ یہ چیز چوری نہ ہو جائے، ڈاکہ نہ پڑ جائے۔ اور 1000 روپے کے نوٹ کو چرانے والا بھی اسی جیسا ہوتا ہے، 5000 کے نوٹ کو چرانے والا اس سے ذرا زیادہ طاقتور یا زیادہ ماہر کہا جائے۔ اسی طرح آپ اس کو لیتے چلے جائیں تو جو نایاب موتی چراتے ہیں وہ ایک الگ ہی لوگ ہوتے ہیں اور الگ ہی تربیت ان کی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح میرے دوستو، مسلمان کا جو ایمان ہے اس کے آگے تو ایک نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں موتی اور ہیرے جواہرات، دنیا کی ساری چیزیں وہ بے وقعت ہیں، بیکار ہیں۔ تو اس ایمان کی دولت کو چرانے والے کتنے ہوں گے اور کیسے کیسے ہوں گے؟ کبھی ہم نے اس پر سوچا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا اس بات پر کہ آج ایمان ہمیں مل گیا، اگر یوں کہا جائے وراثت میں، تو غلط نہیں ہوگا کہ ظاہری بات ہے ہمارے باپ دادا مسلمان چلے آ رہے تھے، ہم نے مسلمان گھر میں آنکھ کھولی تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما دی، اس لیے آج ہمیں اس کی قدر و قیمت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر اس کی قدر میرے دوستوں پوچھنی ہو تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی پوچھے، اگر اس کو سمجھنا ہو تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی پوچھے کہ ایمان کی قیمت کیا ہے اور ایمان کی قدر و منزلت اور اہمیت کیا چیز ہے۔ اگر اس کی قیمت پوچھنی ہو تو حضرت خبیب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی پوچھے میرے دوستو، پھر پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی قدر و قیمت اور اس کی منزلت کیا چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے چونکہ اپنے گھر میں پایا تو ہمیں اس کا احساس ہی نہیں، یہ بھی احساس نہیں ہوتا۔ عام طور پر ہم اگر اپنا محاسبہ کریں تو بہت ساری ہم دعائیں کرتے ہیں اپنی دنیاوی حاجات کے لیے، اکثر تو دنیاوی حاجات ہی کی دعا کرتے ہیں، بس یا اللہ مجھے میرا یہ کام ہو جائے، یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، یا اللہ مجھے یہاں سے روزی مل جائے، میری یہ جاب لگ جائے، مجھے یہ گاڑی مل جائے، میرا یہ مکان مل جائے۔ آپ یقین کریں مجھے یاد نہیں، الا ماشاء اللہ اتنی میری عمر ہو گئی ہے کہ کسی نے آ کر بہت درد کے ساتھ یہ کہا ہو کہ میرے لیے یہ دعا کر دیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یا یہ کہا ہو کہ میرے قبر کے معاملات آسان ہو جائیں، یا کسی نے یہ کہا ہو کہ میرے لیے دعا کر دیں کہ خاتمہ بالخیر میرا ہو جائے۔ دنیاوی حاجات کے لیے دعا کرانے والے تو بے شمار ہیں ماشاءاللہ، بے شمار ہیں جو کہتے ہیں جی یہ پریشانی وہ پریشانی،
لیکن کبھی آخرت کے اعتبار سے سلامتی ایمان کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے مجھے یاد نہیں، اگر کوئی ایک دو چار ہو تو ہو، ورنہ تو کہ کسی نے بڑے اہتمام سے یہ کہا ہو کہ جی مجھے یہ پریشانی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یا جو ہے میری فلاں فلاں کامیابی مجھے اخروی مل جائے، یا جو ہے میرے پل صراط کا راستہ میرے اوپر آسان ہو جائے، تو میرے دوستوں ذرا سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یعنی یہ زندگی جس کے اندر تھوڑا سا وقت ہے اور یہاں کی کامیابی یا ناکامی اس پر مدار آخرت کا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ دنیا کی کامیابی یا ناکامی کا مدار آخرت کی کامیابی ناکامی پر نہیں ہے۔ ہاں، آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا مدار تو دنیا پر ہے۔ اگر کوئی آدمی آخرت کے اعتبار سے ناکام ہے تو وہ دنیا کے اعتبار سے بھی ناکام ہے، چاہے دیکھنے کے اندر اس کے پاس کتنی ہی آسائشیں کیوں نہ ہو، وہ بیکار ہے، سب ناکام ہے۔ لیکن دنیا کے اعتبار سے ایک آدمی جو ہے وہ بظاہر معاشرے کا بالکل بیکار آدمی ہے، لیکن آخرت کی محنت کر رہا ہے، آخرت کے اعتبار سے اس نے کامیابی حاصل کی ہوئی ہے، سمجھ لو کہ اس سے کامیاب آدمی کوئی بھی نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے دوستو، ایسی نعمت، اس قدر اہم نعمت، اس کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے کتنی دعاؤں کی ضرورت ہوگی۔ اور آج کے دور میں تو دوستو، اگر انسان دن میں 5 نمازوں کے بعد، ہر نماز کے بعد یہ دعا کرے کہ یا اللہ میرا خاتمہ بالخیر مقدر فرما دے، تو پھر بھی کم ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک وہ وقت آنے والا ہے کہ ایک آدمی صبح میں مسلمان ہوگا اور العیاذ باللہ شام کو مرتد ہو چکا ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ رات کو ایمان کی حالت میں سوئے گا اور صبح بے ایمان اٹھے گا۔ آج وہ حالات ہیں دوستو، وہ حالات ہیں۔ یہ میں آپ سے ایسے کہانی نہیں سنا رہا، میں نے اپنے کانوں سے لوگوں کی باتیں سنی ہیں۔ ہمارے چند 2-3 سال پہلے غالباً چند دوست باہر سے آئے، انہوں نے واقعات چند وہاں کے سنائے۔ میں اللہ اکبر، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی اللہ پاک جو ہے عافیت ہمیں نصیب فرمائے، پوری امت کی اللہ حفاظت فرمائے۔ انہوں نے سنایا، کہنے لگے کہ ہمارے یہاں ایک حافظ قرآن بچہ تھا، بہت اچھا قرآن پڑھتا تھا، لیکن کچھ ناشکرا تھا، کبھی کبھی عجیب باتیں کر دیا کرتا تھا، نہ معلوم ان کے بقول، نہ معلوم کہ اس کی نحوست تھی یا کیا تھا کہ اس نے جہاں وہ گانے بجانے ہوتے ہیں جن کلب کے اندر، وہاں جانا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں نعوذ باللہ، اس کے بعد اس کی یہ حالت ہوئی کہ ایک مرتبہ اس نے اس کلب سے نکل کر اور کہنے لگا کہ یعنی عجیب ہے، وہ کہتے ہیں نقل کفر نہ باشد، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی اس کے ان الفاظوں کو کہنے کی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اب تک میں تو ایک جاہلیت کے اندر پڑا ہوا تھا اور اصل کو مزہ اس دنیا کے اندر ہے۔ یہ حالت ہو جاتی ہے انسان کی جب اس کو اپنے ایمان کی قدر نہ ہو، جب ایمان کی حفاظت کی دعا نہ ہو، جب سلامتی ایمان کی فکر نہ ہو میرے دوستوں، تو پھر یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، عجیب و غریب، فرمایا کہ ایک مسلمان قید ہو گیا نصرانیوں کے ہاتھ، عیسائیوں کے ہاتھ گرفتار ہو گیا، تو اس کی خدمت لگائی گئی پادریوں کے پاس، 2 پادریوں کے پاس کہ ان کی خدمت تیرے ذمہ ہے۔ مسلمان تھا لیکن بہرحال کسی جنگ میں گرفتار ہو گیا ہو۔ اچھا، یہ قرآن پڑھتا تھا ہر وقت، اس کے قرآن پڑھنے سے ان پادریوں کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں کو ایمان کی دولت عطا فرما دی، اور اس شخص کا یہ حال ہوا کہ آخر کے اندر یہ نصرانی ہو کر مرا، نصرانی ہو کر مرا، یعنی ایمان سے خارج ہو کے عیسائی بن گیا یہ۔ اس لیے میرے بھائی، اس ایمان کی دولت کی بڑی فکر کرنی چاہیے، بہت اس کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے یہ مستقل مانگے کہ یا اللہ ہمیں ہمارے لیے تو ہمیں ایمان بالخیر عطا فرما، یعنی خاتمہ بالخیر ہمارا مقدر فرما دے۔ میں تو اللہ سے یہ دعا
مجھے عطا ہو۔ اور میرے دوستو، علماء نے لکھا ہے کہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان کا خاتمہ برا ہوتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے نمازوں کی سستی۔ نمازوں کی سستی کی وجہ سے خاتمہ کا کچھ نہیں پتہ کہ کیا ہوگا۔ دوسری چیز فرمایا والدین کا جو نافرمان ہوتا ہے، والدین کا نافرمان، اس کا بھی خاتمے کا کچھ نہیں پتہ کہ اس کا خاتمہ کس چیز پر ہوگا۔ بہت ڈر کی بات ہے، یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ شراب پینے والا، اور چوتھی چیز فرمائی کہ مسلمانوں کو تکلیف اور ایذا دینے والا جو شخص ہے، اس قسم کے یہ چار اشخاص جو ہیں ان کے خاتمے کا بہت ڈر رہتا ہے۔ اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ اگر یہ توبہ نہیں کرتے تو ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ آج ہم دیکھیں کہ آج ان چیزوں کے اندر ہمارے اندر کتنی چستی ہے، ہم کتنا اہتمام کر رہے ہیں، کتنے واقعات ہیں۔ کتاب ہے چھوٹی سی موت کے عبرتناک واقعات والے پر اس کا نام ہے، اس کے اندر واقعات لکھے ہیں کہ مرتے وقت لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو کہا جا رہا ہے کہ کلمہ پڑھ کلمہ، اس کو تلقین کی جا رہی ہے، وہ کہتا ہے آلو اتنے روپے کلو، پیاز اتنے روپے کلو، فلاں یہ اتنے روپے کلو، اسی کے اندر اس کی موت آ رہی ہے۔ کپڑے والا ہے، مرتے وقت اس کو لوگ کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ کپڑا اتنے کا، یہ کپڑا اتنے کا۔ یعنی غرض یہ کہ جو آدمی جس نے جس چیز پر محنت کی ہوتی ہے، اپنی ساری زندگی جس چیز پر لگائی ہوتی ہے، آخر وقت کے اندر وہی چیز اس کی زبان پر آتی ہے، اسی کے اندر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ہم ذرا سوچیں کہ آج ہم نے اپنے ایمان کے لیے کیا محنت کی ہے، ہم نے اللہ سے کیا مانگا ہے۔ ایک تو یہ چار میں نے اسباب بتایا نا، یہ چار چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے خاص طور سے یہ خطرہ رہتا ہے کہ اگر یہ آدمی توبہ نہ کرے گا تو نہ معلوم اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ اور میرے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ناشکری کا جو مرض ہے، بعض مسلمان الحمدللہ ہوتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ ایک عجیب بات دیکھی کہ ان کو اپنے مسلمان ہونے پر گویا کہ ایک عجیب سی کیفیت ان کی ہوتی ہے کہ وہ شرمندہ سے ہوتا ہے کہ مسلمان کیوں۔ بعض ایسے لوگ بھی زندگی میں ملتے ہیں، اس کی پہچان کیا ہے؟ وہ ہمیشہ غیر مسلموں کی تعریف کر رہے ہوں گے، ہمیشہ اپنے مسلمانوں کے معاملات، مسلمانوں کے اخلاق، مسلمانوں کی جو ہے وہ معاشرت، اس کی وہ ترخیص کر رہے ہوں گے، اور غیر مسلموں کی ہر چیز کی تعریف کر رہے ہوں گے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے مسلمانوں کے جو اصول و ضوابط تھے، مسلمانوں کے جتنی بھی اچھائیاں تھیں، انہوں نے غیر مسلموں نے، کچھ لوگوں نے ان پر عمل کیا تو اس کا فائدہ وہ حاصل کر رہے ہیں تو وہ ہماری ہی چیزیں، لیکن مسلمان چونکہ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام ہے کیا چیز، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا چیز ہے، اس کو یہ معلوم ہی نہیں، کبھی پڑھا ہی نہیں ہے۔ اب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے اندر، وہ کہے گا جی مسلمانوں کے اندر معاملات اچھے نہیں ہوتے، مسلمانوں کے اندر وقت کی پابندی نہیں ہوتی، مسلمانوں کے اندر صفائی نہیں ہوتی، مسلمانوں کے اندر عہد کی پابندی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کی گڑبڑ سے وہ پوری قوم اور پورے اسلام کو ان چند لوگوں پر سامنے دیکھ کر وہ اپنے اسلام کی ناشکری کر رہا ہوتا ہے، اس قسم کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، جس سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ وہ اگرچہ اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا، لیکن اس کا جو حال ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو اپنے مسلمان ہونے پر شرمندگی ہے۔ اور میرے دوستوں، پھر ایسے لوگوں کا جو حال ہے، ایسے لوگوں کا جو حال ہے وہ بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ سے ہر وقت پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ انسان کو کبھی بھی اپنی عبادات پر، اپنی ریاضت پر، اپنے مجاہدے پر
اپنی نیکیوں پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں جی میں تو ایسا ہوں اور میں تو ویسا ہوں، اس لیے کہ اصل اعتبار خاتمے کا ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی گناہوں کی گزارتا ہے، ہر قسم کے گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، لیکن آخر جب وقت آتا ہے تو اتنا زبردست اس کا وقت آتا ہے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کرتا ہوا دنیا سے جاتا ہے کہ اللہ کو اس کی کوئی ادا پسند آ جاتی ہے، اللہ کو اس کا کوئی عمل پسند آ جاتا ہے کہ ساری زندگی کے گناہ اس کے گویا دھل جاتے ہیں۔ اور ایک آدمی ساری زندگی بڑا عابد و زاہد بن کر گزارتا ہے، لیکن نفس و شیطان، اس لیے کہ میرے دوستو یاد رکھے، میں نے عرض کیا نا کہ جیسا جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اتنے ویسے ہی اس کے دشمن بھی ہوتے ہیں۔ مسلمان کے ایمان کے 4 دشمن ہیں۔ مسلمان کو جو ایمان اللہ نے عطا فرمایا اس کے 4 دشمن ہیں، 2 ظاہری اور 2 باطنی۔ 2 باطنی کیا ہے؟ نفس اور شیطان۔ نفس اور شیطان کسی حال میں یہ نہیں چاہتے کہ یہ انسان کامیاب ہو کر اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر چلا جائے۔ اور اسی طریقے سے جو ظاہری دشمن ہے کفار، چاہے اس کے اندر یہودی ہو، مجوسی ہو، جو ہے وہ ہندو ہو، جو بھی ہو وہ، اور چوتھا منافقین، یہ 4 قسم کے دشمن ہر وقت مسلمان کی طاق میں لگے رہتے ہیں، اپنے اپنے انداز میں حملے کرتے ہیں، اپنے اپنے انداز میں دشمنی کرتے ہیں کہ یہ مسلمان دنیا سے ایمان سلامت لے کر آ جائے۔ اور اسی کا یہ اظہار ہوتا ہے جو اس کے واقعات، ایک عجیب واقعہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ لکھا ہے، بڑی عبرت کا واقعہ ہے میرے دوستو۔ اللہ، میں اس لیے بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہمارے ذکر و اذکار، تلاوت کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ محض اللہ کا فضل اگر نہ ہو تو ہمیں اس کی توفیق بھی نہ ملے۔ یہ اس رب کا فضل ہوتا ہے جو ہمیں اس کی توفیق مل گئی۔ یہ میرا یا آپ کا کمال نہیں کہ ہم بیٹھے رہے ہیں اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، یہ اس رب کا فضل ہے کہ جو ہم پر متوجہ ہوا اور اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم یہاں بیٹھ کر ایمان کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ واقعہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، اتنی اس نے عبادات کی کہ بڑا مشہور ہو گیا، دور دور سے لوگ آتے، دم کراتے اور بڑی بڑی دعائیں کراتے اس سے۔ اب شیطان اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ میں کس طریقے سے اس کو گمراہ کروں۔ میں نے عرض کیا نا کہ مختلف تدابیر ہیں دشمنوں کی، ان کو سمجھنا، ان سے بچنا، یہ بھی اللہ کا کرم نہ ہو تو بندہ نہیں بچ پاتا۔ اب ہوا یہ کہ اس عابد کے علاقے میں 2 مریدین، 2 بھائی رہتے تھے جو اس کے مرید تھے، اور ایک ان کی بہن تھی۔ اب ان بھائیوں کو کسی سفر پر جانا پڑا تو بڑے پریشان ہوئے کہ جی ہم اپنی بہن کو کہاں چھوڑے، رشتے دار کو تھا نہیں، ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا، کوئی عزیز و اقارب نہیں تھے کہ کسی کے پاس چھوڑے، کسی پر اتنا اعتماد نہیں تھا۔ اب انہوں نے مشورہ کیا کہ جی جو ہمارے پیر صاحب ہیں، جو عابد اور زاہد ہیں، ان سے بڑھ کر اور کون حفاظت کر سکے گا، چلو ان سے چل کر بات کرتے ہیں۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ ان کے پاس پہنچے اور ان سے گزارش کی کہ اس طرح ہم سفر پر جا رہے ہیں، پیچھے ہماری بہن ہے، اگر آپ مہربانی فرمائیں اس کو جو ہے ہمارے اپنے ہاں کچھ دن رکھ لیں۔ پہلے تو اس نے منع کر دیا، لیکن اس کے بعد آخر مجبور ہو کر کہ چلو بھائی میرے بڑے مخلص لوگ ہیں اور بڑے قریبی لوگ ہیں، انہوں نے پہلا قدم، یعنی اب سمجھ رہے ہیں کہ شیطان نے پہلا پتھر پھینک دیا کہ انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے خانقاہ کے فلاں یا گھر کے فلاں کمرے میں کہہ دو کہ وہاں پر یہ رہ لیں، کھانا وانا اس کو پہنچا دیا کرے گا، کوئی خادم پہنچا دے گا۔ کہتے ہیں کہ اس نے وہاں رہنا شروع کر دیا۔ اب وہ لڑکی کمرے میں بند ہو کے رہتی، یہ کھانا بھجوا دیا کرتے۔ چند دن کے بعد ان کو خیال ہوا کہ ارے بھائی اب یہ شیطان، دیکھیں یہ شیطان کے وار ہے، اگر آپ اس واقعے کو سمجھ کر سن لیں گے تو آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں
مس کال آتی ہے، آپ کے پاس مس کال آتی ہے، نوجوانوں کا خاص طور سے مس کال آتے ہی جو ہے وہ دل دھڑکنے لگتا ہے کہ یار کوئی نئے نمبر سے مس کال ہے، پتہ نہیں کس کا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پہلے سوچتے ہیں چھوڑو دفع کرو، پھر سوچتے ہیں یار ہو سکتا ہے کہ کسی کا کوئی معاملہ ہو، کچھ ہو، یہ شیطان برقرار ہے، غلط نہیں کہہ رہا ہے، شیطان برقرار ہے۔ اب انہوں نے اس کے اوپر فون کیا، آگے سے ان کو ایک سرلی سی آواز سننے کو مل گئی، بس معاملہ چلنے لگا۔ اب اس نے کہا کہ جی فلاں فلاں جی وہ یہ اور وہ، یہیں سے یعنی معاملہ بگڑنا شروع ہوتا ہے۔ یہ شیطان کا پہلا وار تھا۔ اس کے بعد اب ان کا جو ہے معاملہ خراب ہونا شروع ہوا۔ اب انہوں نے کہا جی وہ آپ نے مجھے فون کیا تھا۔ اب وہ آگے سے وہ کہتی ہے نہیں وہ غلطی سے میری کال لگ گئی۔ اچھا اب یہ بھی فون رکھنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی رکھنا چاہ رہی ہے، لیکن شیطان برقرار ہے۔ اب وہ بات کرنا اچھا ٹھیک ہے، نہیں آپ بتائیں کس سے بات کرنی تھی، آپ ہو سکتا ہے میں جانتا ہوں ان کو۔ اب یہ بہانہ دل میں آ رہا ہے، یہ نفس و شیطان اس کو لے جا رہا ہے اس طرف۔ ادھر سے انہوں نے بھی اسی قسم کی بات کی، اچھا ٹھیک ہے، ہاں وہ میرا فلاں دوست ایسا تھا، اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اب انہوں نے نام پتہ پوچھنا شروع کر دیا۔ میرے دوستوں اسی طریقے سے یہ میں آپ کو صرف ہنسانے کے لیے بات نہیں کر رہا، یہ جو آج کے دور میں جس طرح نفس و شیطان ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، میں اس کی جو ہے وہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یعنی بنی اسرائیل جو ہزاروں سال پہلے لوگ تھے، اس وقت شیطان کا معاملہ کس انداز میں تھا، شیطان نے کیسے ایک عابد کو برگلایا، اور آج بھی شیطان کس طرح برگلا رہا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، سوچا کہ بڑا اچھا محیط تھا، لڑکی بیچاری جو ہے وہ ہر وقت کمرے میں رہتی ہے، کھانا خادم پہنچاتے ہیں، چلو میں خود ہی پہنچا دیا کروں۔ اب 2-4 مرتبہ انہوں نے لے جا کر کھانا دے دیا، دروازے سے آ گئے۔ اس کے بعد شیطان نے دل میں ڈالا، ارے بھائی تو عجیب بے مربت آدمی ہے، اتنے تیرے مخلص مرید تھے، ان کی بہن ہے، کم سے کم جا کے حال کو پوچھ لیا کر۔ اب یہ دروازے پر پہنچے، اس کا حال احوال پوچھنے لگے کہ بھائی حال کیا ہے، اچھا ٹھیک ہے کوئی تکلیف ہو تو مجھے بتا دینا۔ واپس باہر سے آ گئے۔ چند دن کے بعد شیطان نے پھر برگلایا، شیطان نے دل میں ڈالا کہ بڑا بے مربت آدمی ہے، وہ بیچاری اکیلی لڑکی ہے، نہ کوئی اس کا پرسان حال ہے، نہ کوئی اس سے بات کرنے والا ہے، تو کیوں نہ 2-4 منٹ جا کر اس کے بعد بیٹھ کر بات کر لیا کرتا، اس کا دل بیٹھ جائے گا۔ اب کہ شیطان اپنی کارروائی میں لگا ہوا ہے۔ انہوں نے جانا آنا شروع کر دیا۔ پہلے دن 2-4 منٹ بیٹھے، دوسرے دن 10 منٹ بیٹھے، تیسرے دن 15 منٹ بیٹھے۔ غرض یہ کہ حال یہاں تک پہنچا کہ نوبت بدکاری کی آ گئی۔ اس لیے کہ یہ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب ایک غیر مرد اور عورت جہاں جمع ہوتے ہیں وہاں تیسرا لازمی شیطان ہوتا ہے، اور وہ اپنی کارروائی ضرور ڈالتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ شیطان اپنی کارروائی نہ ڈالے۔ اب کیا ہوا کہ جی وہاں بدکاری ہوئی، بدکاری کے بعد گناہ میں مبتلا ہوئے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اس عورت کو حمل ٹھہر گیا۔ اب بڑا پریشان یہ آدمی کہ اب میں اس کا کیا کروں۔ بہرحال اسی کمرے میں کسی طریقے سے اس نے کرا کر بچہ پیدا ہو گیا۔ اب جب بچہ پیدا ہوا تو یہ پریشان کہ اس بچے کا کیا کروں۔ شیطان نے برگلایا کہ اس کو ختم کر دے، تیرے بچنے کی یہی صورت ہے کہ اس کو ختم کر دے، ورنہ تو تو بچ نہیں سکے گا۔ میرے محترم ذرا انہی چیزوں کو رکھیں کہ آج نفس اور شیطان انسان کو اسی طرح گناہوں میں لے جاتا ہے۔ یہ بڑی بڑی جو گناہ ہوتے ہیں جس میں قتل و غارت گری ہوتی ہے، فلاں ہوتا ہے، یہ اسی طرح شیطان اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر جاتا ہے۔ اس عابد نے اس بچے کو مار دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد سوچا کہ یہ تو میں نے تو کر دیا، لیکن یہ لڑکی تو لازمی اپنے بھائی کو بتا دے گی۔ شیطان نے وقت بنایا کہ اس کو بھی مار دیا۔ اس نے اس لڑکی کو بھی قتل کیا اور لے جا کر اپنے گھر کے پیچھے گڈھا میں اس کو جو ہے دبا وہ کر دیا۔ اور جب اس کے بھائی آئے تو کہا کہ جی اس کو تو بیمار ہو گئی تھی، وہ اکیلے رہ کر، اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ بھائیوں نے یہ سوچا کہ بھائی
حضرت تو جھوٹ نہیں بولیں گے، واقعتاً بیمار ہو گئی ہوگی، لیکن شیطان اپنا کام، حضرت تو جھوٹ نہیں بولیں گے، واقعتاً بیمار ہو گئی ہوگی، لیکن شیطان اپنا کام کر رہا ہے، اور شیطان غصے کے اندر پھڑپڑاتا ہے کہ اس کی آخرت تو میں نے تباہ کر دی، لیکن دنیا اس کی ابھی تک باقی ہے، یہ کیوں باقی ہے؟ اب بدبخت شیطان رات کو خواب میں، بھائیوں کے خواب میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری بہن کے ساتھ کیا ہوا؟ اس لیے میرے دوستو یاد رکھو، یہ جتنے لوگوں کو خواب نظر آتے ہیں نا، خوابوں کے پیچھے نہ بھاگا کریں۔ لوگ بڑے خوابوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور وہ ذرا سا کچھ نظر آ گیا تو کہتے ہیں او ہو ہمیں تو یہ روشنی نظر آ گئی، ہمیں یہ بشارت ہو گئی، فلاں یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا۔ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید نے خط لکھا کہ حضرت میں جو ذکر و اذکار کر رہا تھا تو فلاں رات کو بیٹھا ہوا جب میں نے ذکر شروع کیا تو میں آسمان کے اوپر پہنچ گیا۔ اس طرح اس نے اپنی کچھ کیفیت لکھی، اور پھر مجھے ایسی روشنی نظر آئی، اس طرح کی چیزیں نظر آئیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھا فوراً ذکر بند کر دیں اور اپنے دماغ کا جا کر علاج کروائیں کسی حکیم سے، اس لیے کہ آپ کے دماغ پر خشکی چھا گئی، آپ کے دماغ پر خشکی چھا گئی ہے۔ تو میرے دوستو یہ عام طور پر یہ اس قسم کی چیزیں ہیں نا، یہ خشکی سے بھی پیدا ہوتی ہیں۔ لوگ سمجھ لیتے ہیں، اپنا کمال سمجھنے لگتے ہیں کہ ارے واہ واہ مجھے تو یہ چیزیں نظر آنے لگی ہیں۔ تو یہ شیطان اس طرح کی کارروائیاں کرتا ہے۔ اب شیطان نے اس کو کہا، ان کو کہا بھائیوں کو کہ بھائی تمہاری بہن کا قتل ہوا ہے اور بہن تمہاری ایسے مری نہیں ہے۔ اب ان کے بھائی آئے، انہوں نے آ کے تفتیش وغیرہ کی اور کہا کہ چلو چل کر کھول کر دیکھ لیتے ہیں۔ اب جب اس کی قبر کو کھولا تو پتہ چلا کہ وہ تو بچہ بھی ساتھ ہے، اس کی ساری بات کھل گئی۔ اب اس آدمی کی دنیا بھی تباہ ہو گئی۔ انہوں نے اس کے سر، اس کے گردن کے اندر پٹا ڈالا، منہ کالا کیا، پورا شہر گھما رہے ہیں۔ اب دیکھیں ایک ذرا سی لاپرواہی، ایک حکم کی نافرمانی کرنے سے شیطان نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اور یہ شیطان بڑا بدبخت جو ہے نا، وہ ہمارے جیسے وہاں جاتے ہیں نا پٹھان بھائی، خاص طور سے ہمارے جو ہے وہ جب مینا میں جاتے ہیں اور وہاں شیطان کے جمرات کے پاس، تو وہاں کی باتیں بڑی عجیب عجیب آتی ہیں۔ وہاں کے پولیس والے بھی ان کو نقل کرتے ہیں کہ کون کیا کہتا ہے، کون وہاں جو لوگ کھڑے رہتے ہیں، تو وہاں وہ جوتے اٹھا کے بھیڑ اگر پوری زندگی پر ہم کو خوار کیا، ہم تم کو نہیں چھوڑے گا۔ تو ایسے ہی کسی نے جو ہے وہ ایک مرتبہ شیطان کسی کو مل گیا، اس نے کہا تم کون ہے؟ اس نے کہا شیطان ہوں۔ اس نے پکڑ لیا، اس نے کہا بدبخت تو نے ہمیں برباد کر دیا۔ اس نے کہا بھائی میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، تم لوگ خواہ میرے پیچھے پڑے رہتے ہو۔ اس نے کہا تو ہی تو سب فساد کی جڑ ہے، دنیا کے اندر تو ساری برائیوں کی جڑ تو ہے۔ اس نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، دیکھو میں تو ذرا سا اشارہ کرتا ہوں، لیکن تم میرے ایسے غلام بنے ہوئے ہو کہ میرے اشارے کے اوپر میری محبت کے اندر تم چلتے چلے جاتے ہو، کرتے چلے جاتے ہو، تو میرے کیا قصور ہے؟ اس نے کہا نہیں میری سمجھ میں نہیں آئی بات کہ کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا سمجھ میں نہیں آئی۔ شیطان نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں کہ دیکھ میں تو صرف اشارہ کرتا ہوں، باقی کام تم خود کرتے ہو سارا۔ اب وہ لے گئے اس کو ایک مٹھائی کی دکان پر، مٹھائی کی دکان پر لے گیا، وہاں جلیبیاں بن رہی تھیں۔ شیطان نے اس آدمی کو کہا تو ادھر کھڑا ہو جا اور یہاں تماشا دیکھ کیا ہوتا ہے۔ شیرہ لیا اور دیوار پر لگا دیا ذرا سا۔ اب جب شیرہ وہاں لگا تو چند مکھیاں آئیں اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ جب مکھیوں کو چھپکلی نے دیکھا تو چھپکلی ان کے اوپر جھپٹی۔ وہاں حلوائی کی بلی کھڑی تھی، بلی نے جب چھپکلی کو دیکھا تو وہ بلی چھپکلی پر جھپٹی۔ ادھر ایک آدمی آیا ہوا تھا شکاری کتا لے کر، اس نے بلی کو دیکھا تو وہ بلی کے اوپر چڑھا۔ ادھر کیا ہوا، جیسے کتے نے چھلانگ ماری بلی کے اوپر، حلوائی کا جو وہ تھال تھا جلیبیوں کا وہ گر گیا۔ حلوائی کو غصہ آیا، اس نے بٹا اٹھا کر جو کتے کے سر میں مارا، کتا مر گیا۔ جب اس آدمی نے یہ دیکھا کہ میرا کتا مر گیا، اس نے حلوائی کی پٹائی شروع کر دی۔ اب کوئی جنگ شروع ہوئی تو 5 ادھر کے قتل، 5 ادھر کے قتل۔ تو شیطان نے کہا بتاؤ میں کیا کرتا ہوں؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو ایک اشارہ کیا تھا، میں نے تو ذرا سی جو ہے وہ شیرہ میں نے لگایا تھا، باقی کام تو تم نے خود کیا ہے۔ تو میرے دوستو واقعتاً اگر دیکھا جائے، نفس اور شیطان کو وسوسہ ڈالتا ہے نا دل کے اندر۔ کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ کسی کو پکڑ کر اس نے بیڑیاں باندھ دی ہوں تو نماز پڑھنے نہیں جائے گا، یا کسی نے جو ہے وہ پکڑ کے دبا
گناہ کا وسوسہ ڈالتا ہے. خواہشات، نفس جو ہے وہ خواہشات کے وسوسے ڈالتا ہے، خواہشات پیدا کرتا ہے کہ یہ خواہش کر، یہ کام کر لو، یہ کر لو، یہ اپنی جو ہے نا یوں پورا کر لو فلاں. لیکن کوئی مجبور نہیں کرتا اس کو، یہ تو انسان خود یہ سارے کام کرتا ہے. جب بے ہمتی دکھاتا ہے، مثلا نفس نے وسوسہ ڈالا کسی غیر محرم کو دیکھ لے، بازار میں جا رہا ہے، مسجد سے باہر نکلا، اب عورتیں وہاں سے گزر رہی ہیں، اب نفس دل میں ڈالتا ہے ذرا دیکھ لو پتہ نہیں کیا چیز جا رہی ہے. لیکن نفس نے کان پکڑ کر مجبور تو نہیں کیا کہ آپ اٹھا کر دیکھو. اب آدمی اگر یہ سوچے کہ اس دیکھنے کے اوپر اس کو عذاب کتنا ملے گا اور نہ دیکھنے پر رب کریم کی طرف سے انعامات کتنے ملیں گے، اگر یہ سوچ کر تھوڑی سی ہمت کر لیتا ہے تو الحمدللہ سارا بیڑا پار ہو جاتا ہے. کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے اس جگہ نہیں دیکھا جہاں دیکھنا ممنوع تھا، اللہ رب العزت اس کو حلاوت ایمان عطا فرماتے ہیں، حلاوت ایمان عطا فرماتے ہیں. اور ایسی حلاوت ہوتی ہے کہ انسان خود دل کے اندر محسوس کرتا ہے کہ اس گناہ سے بچنے پر میرے رب نے مجھے کچھ دیا ہے. لیکن اگر یہی آدمی چاہے وہ 50 سال کی عبادت گزار کیوں نہ ہو، اگر وہ یہ گناہ کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، بالکل ایسا لگتا ہے جیسے دل سے کچھ نکل گیا. عبادت کا نور ختم ہو جاتا ہے، چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، دل کے اندر سیاہی آ جاتی ہے، دل کے اندر عجیب یعنی ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان نہ مرنے والے میں ہوتا ہے نہ جینے والوں کے اندر ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ نفس نے ایک وسوسہ ڈالا تھا، اور نفس امارہ، علماء نے اس کی بڑی تشریح کی ہے کہ انسان کے اندر جو اللہ نے ایک نفس رکھا ہے، یہ نفس 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک نفس امارہ ہے جو انسان کو گناہوں کی دعوت دیتا ہے، گناہوں کے وسوسے دل کے اندر ڈالتا ہے، گناہوں کے تقاضے پیدا کرتا ہے. اور ایک نفس لوامہ ہے جو انسان کو اچھائی کی دعوت دیتا ہے. اور نفس مطمئنہ تو یہ بہت اونچی چیز ہے، یہ الگ ہی چیز ہے. تو اب ہمارا نفس امارہ جو ہر وقت گناہوں کی دعوت دے رہا ہے، لیکن یہ دعوت دیتا ہے، جذبات پیدا کرتا ہے، تقاضے پیدا کرتا ہے، لیکن کان سے پکڑ کر لے کر تو نہیں جاتا. اگر انسان ذرا سی ہمت کر لیتا ہے، اپنی توجہ کو ہٹا لیتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، الحمدللہ وہ اس گناہ سے بچ سکتا ہے. اور جس نیکی کا خیال آیا اگر ہمت کر لے تو اس نیکی پر عمل درآمد اس سے ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے کہ آج ہم نے اپنے ایمان کی قدر نہ کی، ہم نے اپنے ایمان کا احساس نہیں کیا، جس کی وجہ سے نہ ہم اس کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں، نہ خاتمہ بالخیر ہونے کی دعا کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ اسباب اختیار کرتے ہیں کہ جن چیزوں سے ایمان بالخیر پر خاتمہ مقدر ہو جائے. وہ کیا چیزیں ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے اس کا عرض کروں گا. آج ذرا کہیں جانا بھی ہے مجھے، اسی پر اکتفا کرتا ہوں. دعا فرمائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور اللہ ہم سب کی دستگیری عطا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. اللہم ارحم امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کے لیے ایمان بالخیر پر خاتمہ مقدر فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر مقدر فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو اس دولت کا احساس عطا فرما دیجیے. یا اللہ یا ارحم الراحمین صلاح کے ایمان کی فکر عطا فرما دیجیے. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ جس طرح آپ نے بے مانگے ہمیں یا اللہ بے مانگے آپ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ایسے ہی یا اللہ اس کی حفاظت کروا لیجیے. یا اللہ ایسے اس کی حفاظت کروا لیجیے. یا اللہ اس کی برکات عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے. یا اللہ ہمارے سے، ہمارے گھر والوں سے، ہمارے دوستوں اور ان کے گھر والوں سے سب سے راضی ہو جائیے.
سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.